مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں اندر جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یار نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے میدان میں تو قسم خدا کی اکیلا کھڑا ہوتا ہے لیکن ممتاز نظر آیا کرتا ہے. آج ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن کہاں گئی ہماری وہ شان و شوکت, کہاں گئی وہ ہماری بہادری. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کچھ انوکھی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. آج ہمارے نوجوان کے گھر میں اگر بچے نے جنم لے لیا اور بچے نے اگر ABCD پڑھنا شروع کر دیا تو باپ بھی فخر کے ساتھ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میرے بیٹے نے جو ہے انگلش سیکھ لیا ہے, میری بیٹی کو انگلش پڑھنا آ گیا ہے. لیکن اس نادان کو اتنا بھی نہ پتا تھا کہ اس کی زبان پر انگلش کا ورڈ بعد میں آنا چاہیے, انگلش میری بیٹی کو بعد میں بولنے آنا چاہیے. پہلے اسے مصطفیٰ جان رحمت پر درود کیسے پڑھنا ہے وہ سکھانا چاہیے, قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے وہ سکھانا چاہیے, پہلا کلمہ کیسے ہوتا ہے وہ پڑھانا چاہیے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, آج ہمارے گھر سے اگر کوئی مہمان بھی چلا جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو گود میں کھڑے لے کر ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ٹاٹا بائے بائے کہہ دو. اور جب ٹاٹا بائے بائے اس بچے کی زبان سے نکلتا ہے تو باپ بھی شان کے ساتھ کہتا ہے دیکھو میرے بیٹے کو ٹاٹا بائے بائے کہنا آ گیا. ہماری شریعت نے تو یہ نہیں سکھایا تھا, ہماری شریعت نے یہ بتایا تھا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی مہمان جائے اپنے گھر کی طرف یا کوئی مسافر سفر کے لیے نکلے تو ٹاٹا بائے بائے نہ کہنا بلکہ جانے سے پہلے فی امان اللہ کہہ کے اپنے گھر سے جدا کرنا. اگر فی امان اللہ تم نے کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہوا اے مسافر جانے والے تو جا رہا ہے, جا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. آؤ بخارا کی سرزمین پہ, بخارا کی سرزمین ہے, ایک بزرگ اپنے سفر پہ جا رہے تھے. جب سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا آپ تو سفر پہ جا رہے ہو, آپ کی امانت میرے شکم کے اندر پرورش پا رہی ہے, اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ان بزرگ نے کہا تھا فی امان اللہ, میں اسے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آپ نے اتنا کہا اور آپ کو جہاں جانا تھا آپ اپنے سفر پہ چلے گئے. جب ادھر سے واپس لوٹ کے آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے, گھر کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. اگل بغل کے لوگوں سے پوچھا, وہ لوگوں ذرا بتاؤ اس گھر کے اندر میری بیوی رہا کرتی تھی, آج میری بیوی اس گھر کے اندر موجود نہیں ہے, میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو اگل بغل کے لوگوں نے جواب دیا تھا آپ تو سفر پہ چلے گئے تھے, آپ کے سفر پہ جانے کے کچھ دن بعد آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, ہم نے چیک اپ بھی کروایا لیکن آپ کی بیوی کی جان نکل چکی تھی. جب آپ کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تو ہم نے آپ کے آنے کا انتظار کیا تھا, لیکن جب آپ نہ آئے تو ہم نے آپ کی بیوی کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اسے فلاں قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا ہے. جب ان بزرگ نے اتنا سنا تو انہوں نے کہا تھا چلو ہمیں اپنی بیوی کی قبر دکھا دو. لوگ لے کر کے گئے اور بیوی کی قبر پہ کھڑا کر دیا ہے ان کو. جب بیوی کی قبر پہ آپ کھڑا ہوئے ہیں, آؤ نوجوانوں میری بات کو ذرا غور سے سننا اور ہو سکے تو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. قسم خدا کہ اگر ہم نے سنت نبی کو اپنا لیا تو ہم تو کامیاب ہو ہی جائیں گے, آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوتی جائے گی. آج ہم اپنی زندگی صرف برباد نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہم نے انہیں بھی جہنم کا راستہ دکھا دیا ہے, انہیں موڑ کر کے جنت کے راستے پہ لا کر کے کھڑا کرو. ان بزرگ نے اپنی بیوی کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا, چاروں کل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں فاتحہ کے لیے اٹھایا تو آپ نے کیا سنا کہ اس قبر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب قبر کے اندر سے رونے کی آواز آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے تو آپ نے اسے نظر انداز کیا اور پھر دوبارہ آپ نے رونے کی آواز سنی, آپ نے دوبارہ بھی نظر انداز کر دیا. جب آپ پلٹ کر کے جانے لگے تو تیسری مرتبہ قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی, آپ نے اسے بھی نظر انداز کیا لیکن کان کے اندر وہ آواز گونج رہی تھی, وہ آواز ذہن میں بیٹھ چکی تھی. جب رات کو پوری کائنات سو گئی, ان بزرگ نے بھی اپنے بستر کے اوپر جا کر کے اپنے آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے تو ذہن کے اندر قبر کی آواز گونج رہی تھی. آپ کے دل کو تسلی نہ ہوا, آپ نے سوچا کہ قبر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی, چلو ایک مرتبہ اسے کھود کر کے دیکھتے ہیں. آپ رات کی تاریکی میں اسی اپنی بیوی کے قبر کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد مٹی ہٹائی ہے. جب مٹی ہٹائی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی تو ایک طرف پڑی ہوئی ہے لیکن بیوی کے بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بیٹھ کر کے رو رہا ہے. اس بچے کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا تھا اور اٹھا کر کے کہا تھا پروردگار
میری بیوی کی لاش تو پڑی ہوئی ہے لیکن تیری قدرت بھی عجیب ہے، تو نے میری بیوی کے مردے جسم سے تو نے زندوں کو پیدا کر دیا ہے، میری بیوی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ چھوٹا سا بچہ اس قبر کے اندر زندہ ہے۔ جب اتنا انہوں نے کہا تھا تو آسمان سے آواز آئی تھی، اے میرے بندے یاد کر اس وقت کو جب تو سفر پہ جا رہا تھا تو تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہو، ذرا بتاؤ میرے شکم میں جو تمہاری امانت پل رہی ہے اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو تم نے کہا تھا فی امان اللہ، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر اس وقت تو اپنی بیوی کو بھی میرے حوالے کر کے جاتا تو تیری بیوی کو اس وقت تک موت نہ دیتا جب تک تجھے اسے زندہ ملا نہ دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری شریعت ہے کہ جو اگر گھر سے کوئی باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلتے وقت یہ ٹاٹا بائے بائے کے الفاظ ہمیں لے ڈوبے، یہ ہمیں لے ڈوبے۔ آج